أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وعن مسعود رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجبل الآنف إن قيد إن قال وإن أنيق على صخرة استنى. میرے بزرگوں، اللہ ہی کا احسان و فضل ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو فضل فرما کر رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. یہ اللہ کا ایسا اعزاز ہے، ایسی شرافت ہے، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ایسی کرامت ہے، ایسا انعام ہے کہ انمول دولت ہے. اس کو سب کچھ لٹا کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. اس سے بڑا اسٹیٹس، اس سے بڑا لیول، اس سے بڑا عزت کا مقام، اس سے زیادہ اونچی ناک رکھنے والی کوئی بات ہو نہیں سکتی جو اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے بندوں میں سے اولین اور آخرین میں سے اللہ نے چن چن کر منتخب فرما کر رحمت عالم کالی کملی والے سنہری جالی والے گنبد خضرا کے مکین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات کی امت میں ہونے کی دولت اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی. اس امت کا لقب قرآن میں خیر امہ ہے. بہت توجہ سے سننا پڑے گا تھوڑا سا میری بات. دیکھو دوستوں، بیان سننے کا ادب یہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے نا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گھسا دی جاؤ. یہ بیان سننے کا ادب ہے کہ میں بول رہا ہوں تو میری آنکھوں کو گھور گھور کے دیکھو، میرے چہرے کو گھور گھور کے دیکھو. یہ ادب ہے بیان سننے کا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی جائے. اس کے لیے درخواست ہے کہ آپ اس ادب کا خیال رکھو، اس کو بے ادبی مت کرو. تو میں یہ کہنا تھا، اس سے بڑی شرافت، اس سے بڑی کرامت، اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا اسٹیٹس ہو نہیں سکتا. قیامت تک کے انسانوں کو اللہ کی قسم کوئی حیثیت نہیں امریکہ کی حکومتوں کی، ہندوستان کا پی ایم ہونے کی، کسی ملک کا کسی اسٹیٹس کا پی ایم ہونے کی، کسی چھوٹے بڑے عہدوں کی، مال کی نسبت، تجارت کی نسبت، گاڑیوں کی نسبت، حسن کی نسبت، جتنی نسبتیں ہیں نا جن کے خمار میں انسان مولا اور اولا مولا ہو جاتا ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. اگر انسان کی عزت و شرافت کا کوئی سب سے اونچا درجہ ہے انبیاء کے بعد اگر سب سے اونچا شرافت کا کوئی مقام ہے امت انسانوں کے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے تو رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا ہے. اللہ نے اس امت کو قرآن کریم میں بہترین امت فرمایا. کنتم خیر امہ، اولین اور آخرین میں سے جو شان و شوکت، جو عزت و مقام، جو بہترین اور جو خیریت تمہارے لیے ہے
پیارے نبی کی نسبت کی بنا پر یہ خیریت کسی نبی کی امت کو نصیب و عطا نہیں کی گئی۔ چنانچہ قرآن کریم کا اعلان ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، وجہ اخرجت للناس، لوگوں کی نفع رسانی ہے، اخرجت اخراج باب افعال سے پہلے ماضی مجہول کر دینا، اور اس کا ترجمہ علماء نے فرمایا تم نکالے گئے ہو۔ عبداللہ ابن عباس نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ نے اس امت کو ان کے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہی دین کی خدمت کے لیے، یہ نکلے نہیں ہیں، یہ آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے۔ صحابہ اکرام کو اس کا احساس تھا۔ ربی بن عامر کو رستم کے دربار میں بھیجا گیا تو کہنے لگے میں آیا تھوڑی ہوں، ان اللہ استعاذنا، ہمیں ہمارے اللہ نے تمہارے درمیان میں بھیجا ہے۔ معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یمن بھیجا تو یمن میں معاذ بن جبل کا جو پہلا بیان ہوا اس بیان میں آپ نے دوران خطبہ یہ بات فرمائی تھی یا معاشر الیمن انی رسول اللہ الیکم، یمن والوں میں اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا رسول تمہارے درمیان میں، یہ اخرجت للناس، ہم نکالے گئے۔ کون نکالنے والا؟ رستم کے دربار میں ربیع بن عامر کہہ رہے اللہ نے نکالا، اور یمن والوں کو جمع کر کے معاذ بن جبل فرما رہے ہمیں حضور نے بھیجا، حضور نے نکالا، یہ جو مدینہ چھوڑایا گیا۔ تو میرے بزرگوں اخرجت اخراج باب افعال پہلے ماضی مجہول کا صیغہ، اور اس کا ترجمہ تم نکالے گئے ہو۔ اور عبداللہ ابن عباس نے اپنی تفسیر میں فرمایا ما خرج اللہ من بطون امہاتکم، اللہ نے اس امت کو ان کے ماؤں کے پیٹوں سے صرف اور صرف دین کی قائم کرنے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے پیدا فرمایا۔ پھر آگے خود اللہ فرماتے نکل کے کریں گے کیا؟ تو اللہ نے خود فرمایا کہ تمہاری بہتری کی وجہ انسانوں کی طرف مارچ کرنا، تمہاری بہتری کی وجہ انسانوں کی نفع رسانی پر اپنے مال و جان کو خرچ کرنا، اور مال و جان کو مصرف تو فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف، لوگوں کو پیارے نبی کی پاکیزہ زندگی کی طرف، لوگوں کو آخرت کی سدا بہار نعمتوں کی طرف، اور لوگوں کو غم خوف دلانا جہنم کا، عذاب قبر کا، میدان حشر کی عزت کا یا ذلت کا، لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھانا، برائی سے بچانا، اچھائی پر آنا، اور پوری انسانیت کو ذرا مجھے دیکھو، اچھائی پر آنا اور پوری انسانیت کو، ارے ذرا بولو ساتھ میں، ذرا ساتھ میں بولو، انسان کو تھوڑا محنت کرو، اچھائی پر آنا اور پوری انسانیت کو اچھائی پر لانا، ہاں نمازوں پر آنا اور پوری انسانیت کو نمازوں پر لانا، اچھے اخلاق پر آنا اور پوری انسانیت کو اچھے اخلاق پر، یہ ہے تفسیر کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میں آپ کو ایک اور بشارت سناتا ہوں، سنو، میرے نبی نے فرمایا حدیث جنت میں داخلے کا جو منظر، متعدد روایات میں منظر کشی کی گئی ہے دخول جنت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی تشریف آوری اور اپنی جنت میں داخلے کا منظر، اور انبیاء علیہ السلام کے، اللہ کے نیک بندوں کے، غربا کے، میرے امت کے غربا کے شام کے جنت میں داخل ہو گئے، ان کے چہرے کیسے ہوں گے، تو مختلف منظر کشی کی گئی ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں ایک روایت جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، حمد کا جھنڈا قیامت میں میرے ہاتھ میں ہوگا، انا اول من یحرک باب الجنت یوم القیامہ، میں ہوں جو قیامت میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا۔ یا علی، حضور فرماتے میں سے بجاؤں گا، یا علی لو سمعت غنین الحلقہ، یہ جو آواز ہے نا، اللہ نے فرماتے میں ایسا نوٹ کروں گا تو علی تو سنے گا وہ کیا خوبصورت اور کیا دل ربا آواز ہوگی جو پوری جنت میں پھیلتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، قرآن کریم میں ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اللہ کے نیک بندے جب سج کر سور کر قامت آدم علیہ السلام کی ہائٹ ہوگی، میلاد عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہوگی، خلق محمد اللہ کے نبی کے اخلاق ہوں گے، قلب ایوب علیہ السلام کا دل ہوگا، حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ہوگی، مکحلین آنکھوں میں سرما لگا ہوگا، جیاد سر کے بال گھنگرالے ہوں گے، جردن جسم پر کوئی بال نہیں ہوگا، مردن چہرے پر کوئی بال نہیں ہوگا، 5 نبیوں کی 5 اپنی صفت کے ساتھ جنتی بندے جنت میں داخل ہوں گے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا میں جب دروازے کو بجاؤں گا تو جنت کا داروغہ رضوان بولے گا من بالباب، کون ہے؟ کس نے آواز لگائی، کون ہے باہر؟ تو حضور فرماتے میں کہوں گا انا محمد رسول اللہ۔ عرش جس نبی کی گرد نہ دیکھ سکا اور نور کے پردے جس نبی کے پیچھے رہ گئے اور اللہ جس کے سامنے آ گئے، اور اللہ نے سامنے آ کر جسے کہا السلام علیک ایھا النبی، قسم سے مزہ آ جاتا ہے۔ مقام محمود جس سے ملا، مقام وسیلہ جس کو ملا، جنت کی چابی جس کے قدموں پر رکھ دی گئی، تو جنت کا داروغہ رضوان من بالباب کون ہے؟ کس نے بجایا دروازہ؟ اللہ سارے شوق ہمارے ختم کر کے عمل کا اور دنیا میں دین کو قائم کرنے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ کیسی کیسی دوڑ ہے چیزوں کی دوڑ، میں اللہ کی قسم اور ہزار مرتبہ سنو، میں ممبر سے بول رہا ہوں، بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں، یہ بے قیمت دنیا کی حیثیت سمجھا رہا ہوں، اللہ کی قسم، اور ایک بار نہیں ہزار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ جملہ کہا جا سکتا ہے کہ حق ہے، سچ ہے، کوئی شک نہیں۔ ہندوستان تو چھوڑو، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت کا سب سے بڑا کوئی انسان ہو، لیکن اگر اس کے ٹارگیٹ میں اللہ نہیں، اور اس کے ٹارگیٹ میں آخرت نہیں، اور اس کے ٹارگیٹ میں آخرت کی عزت نہیں، اور اس کے ٹارگیٹ میں جنت نہیں، اور اس کے ٹارگیٹ میں قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں، اور اس کے ٹارگیٹ میں اللہ کی رضا حاصل کر کے آخرت کی بربادی سے بچنا نہیں، تو پوری دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا سب سے بڑا آدمی اگر اس قد فہمی کے ساتھ اگر زندگی گزار رہا ہے تو اللہ کی قسم قرآن کی زبان میں، احادیث کی زبان میں، انبیاء کی زبان میں، رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اس بیچارے کی حیثیت، کیا بول رہا ہوں میں اس کو؟ بیچارہ ہے، اتنا لنگڑا ہے، اس بیچارے کی حیثیت ہمارے گھروں میں کھلونوں سے کھیلنے والے بچے سے زیادہ ہے۔ بچہ جس طرح اس کی عقل بہت چھوٹی ہوتی ہے، اس کو کیا معلوم بالغ ہونے کی لذت، کیا معلوم اسے، کیا معلوم جو گڑیا میں مست ہو گیا، ڈال میں مست ہو گئی، وہ پلاسٹک کے برتنوں میں مست ہو گئی، چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی چیزیں پلاسٹک کی فریج ملی ہے تو کود رہا۔ میں بھی گھڑی خرید رہا تھا تو میں ہمارے ایریا میں نے تھوڑا مہنگی گھڑی خریدنے کی کوشش کی بیٹے کے لیے، تو ہم ایریا بولے ارے بابا یہ مت خریدو، 60 روپے آئٹم 10 میں بولنے والی آئٹم لو، یہ اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، لے گا بھی نہیں، 60 والی آئٹم 10 کرنے والی تھوڑا چمک چمک والی، ایسا کود رہا ہے، ایسا کود رہا ہے، بولے میں پہلے بولی تھی نا۔ تو یہ بچے جو پوری دنیا کا سب سے بڑا آدمی، سب سے بڑی طاقت کا سب سے بڑا آدمی، اگر اس کی منزل میں اللہ نہیں، اور اس کی منزل میں آخرت نہیں، اور اس کی منزل میں قبر کو جنت کا باغ بنانا نہیں، اور اس کی فکروں میں میدان حشر کی ذلت سے بچنا نہیں، اور اس کی فکروں میں پرسرات سے بجلی کی طرح پار ہونا نہیں، اور اللہ نے اس کو بطور اسباب کے دے دیا، اس کے مقدر میں تھا، لیکن قرآن حدیث کی زبان میں اس کی حیثیت ہمارے گھروں میں کھلونوں سے کھیلنے والے بچوں سے زیادہ ہے۔ اس طرح بچے بے منزل اپنے وقت کو خراب کرتے گئے، بے مقصد کھلونوں میں لگو، منزل تھوڑی ہے، وہ منزل تھوڑی ہے، اسکول نہیں جا رہا ہے، ٹیوشن نہیں جا رہا ہے، عربی نہیں جا رہا ہے، بوجھ پڑ رہا ہے ٹیوشن کے نام سے، بوجھ پڑ رہا ہے عربی کے نام سے، بوجھ پڑ رہا ہے اسکول کے نام سے، یہ کھلونے کو لے گڑیا کو لے کر رات میں بچیاں سوتے ہیں، اور گڑیا کو صبح خود ہی سب سے پہلے گڑیا کو اٹھا کے بچے سینے سے لگاتے ہیں۔ تو یہ بچے جس طرح بے منزل ہوتے ہیں، ان کی عقل چھوٹی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ان کی حیثیت گلیوں میں گھوڑا گاڑی کھیلنے والے، اور گلیوں میں پتنگ اڑانے والے، اور گلیوں میں وہ معصوم بچے اور جو سائیکل چلاتے ہیں، ان سے زیادہ ان کی بیچاروں کی حیثیت ہے قرآن حدیث کی زبان۔ تو میرے دوستوں، میں وہ آپ کو عزتیں سنا رہا تھا، آپ تصور تو کرو، 5 نبیوں کی صفت اور 5 اپنی صفت، اور حضور نے جنت کے دروازے کو بجایا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا من بالباب، تو میں کہوں گا انا محمد رسول اللہ۔ بس پھر کیا تھا؟ کون آ گیا بھائی، کون آ گیا؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، جنت کا دروازہ بند ہوگا، حتی اذا جاؤوها وفتحت، یہاں پر جو واو ہے نا، واو، اس کو نحو کی زبان میں کہتے ہیں واو حالیہ، حتی اذا جاؤوها،
جب یہ جنتی بندے جنت کے دروازے پر آئیں گے وفتحت، پھر دروازہ کھولا جائے گا. جہنمیوں کے بارے میں وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت. جہنمی لوگ جب جہنم کے دروازے پر آئیں گے تو یہ دروازہ پہلے سے کھلا ہوگا، اور جنتیوں کے بارے میں جب یہ جنت پر آئیں گے تو وہ فتحت، پھر دروازہ کھولا جائے گا. تو انہوں نے بڑوں میں نے بجایا اور داروغان صلح کی امام الانبیاء کھڑے گئے، فوراً ادب سے کہنے لگے امرت اللہ افتح لأحد قبلک ولا اقم لأحد بعدک. ہاں مجھے حکم ہوا ہے کہ دروازہ صرف آپ کے لیے کھولا جائے، آپ سے پہلے میں رضوان کسی کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اور آپ کے بعد میں کسی اور کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دے. اللہ اکبر. آپ اس منظر کا اندازہ لگاؤ. میں جو حدیث آپ کو سنا رہا تھا امت محمدیہ کے بارے میں، تو میرے نبی نے فرمایا انا اول من يحرك باب الجنت یوم القیامہ، میں ہوں جو قیامت میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا. پھر آگے کی روایت میں ہے، آگے کی روایت میں ہے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. کوئی نبی جنت میں جان نہیں سکتا چاہے کوئی بھی ہو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جملہ انبیاء، پھر وہ بڑے اولوالعزم انبیاء ان کے تذکرے قرآن کریم میں ہیں، پھر وہ انبیاء جن کی تعداد اور جن کے نام احادیث میں گئے. تو اللہ کے نبی فرماتے کوئی نبی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا جب تک میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جاؤں. پھر آگے کا سنو دوستو، شوق بدلنے کی ضرورت ہے، چاہتے بدلنے کی ضرورت ہے، زندگی کو وصول کرنے کی ضرورت ہے. نبی کے چہرے پر، نبی کے لباس پر، کامل دین پر، دین کی اطاعت پر اور دین کی تنفیذ پر اللہ کی دی ہوئے جان و مال وقت صلاحیت کو لگانے کی ضرورت ہے. آگے کا جملہ میرے اور آپ کے بارے میں بطور بشارت کے ہے. میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّهَا لَمُحَرِّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَ أُمَّتِي. کسی نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک میری امت یعنی امت محمدیہ یعنی میرے بزرگوں، میں اور آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اب سوچنے کی بات ہے ایسے کون سے پر لگے، بہت بڑے بڑے ان کی کاروبار ہے. تو قرآن کریم میں قوم شعیب کے کاروبار کے تذکرے ہیں. بہت صحت مند ہے جن کے بڑے بہت پاؤڈر کے کاروبار شروع ہو گئے. تو قرآن کریم میں قوم عاد کی بہادری کے تذکرے ہیں. بہت زیادہ یہ لوگ ماشاءاللہ ڈیولپ کر دیتے گئے. تو قرآن کریم میں قوم سبا کے باغات لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال. اللہ فرماتے ہیں ایسے مکانات اور بستیاں ان کو عطا فرمائی تھی ہم نے، نہ اس سے پہلے ایسی ہریالی کسی کو ملی، نہ قیامت کی صبح تک ایسی ہریالی کسی کو نصیب ہو سکتی. اور اگر مالداری ہے تو اللہ نے قارون کی مالداری کا ذکر قرآن کریم میں کہا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ. اور اگر میرے دوستو حکومت ہے تو پھر بڑے بڑے حکام کے تذکرے قرآن کریم کے اندر ہے. فرعون نے جملہ کہا تھا علیہ سبی ملک مصر، کہ ملک مصر میرا نہیں ہے. ایسے تناور اور طاقتور لوگ گزرے گئے، لیکن یہ وجوہات جنت میں داخلے کی نہیں ہے. اور آگے آ جاؤ تو کیا نمازیں ہیں، نمازوں کی وجہ سے یہ امت جنت میں پہلے جائے گی؟ تو پھر میں آپ کو بخاری سناؤں، مسلم سناؤں، کیا سناؤں، قرآن سناؤں. میرے بزرگوں نمازیں جس طرح اس امت کے ذمے ہیں ایسے گزشتہ امتوں کے ذمے بھی نمازیں. تو پھر کیا روزہ ہے کہ روزے کی وجہ سے رجب کا چاند دکھ گیا ہے نا. اللہ اکبر. کیا ترجمہ ہے، کوئی خوشودی اس کا ترجمہ کرے گا؟ جو رجب کا چاند دیکھ کر میرے نبی نے دعا جو پڑھی تھی نا، ہم لوگ سب اسٹیٹس پہ اوپر ایک گھنٹے برتتے تھی، ترجمہ معلوم نہیں، ریڈی میڈ آیا سیدھا فارورڈ کیا جا رہا ہے، اتنے لوگوں نے دیکھ لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی نا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کوئی ہے کہ اس کا ترجمہ کر سکتا ہے اس مجمع میں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. دیکھو ترجمہ کرانا مقصود نہیں تھا،
ترجمہ میں کر رہا ہوں، دھیان توجہ بڑھانا مقصود تھا، اس کے لیے میں نے جان بوجھ کے پوچھا کوئی ہے جو اس مجمع میں اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ سمجھے؟ توجہ بڑھانا مقصود ہے تو سنو ترجمہ، علماء نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے، یعنی کس چیز میں برکت؟ کاروبار میں؟ فرما نہیں، رجب اور شعبان کی تہجدوں میں برکت، رجب اور شعبان کی نماز کے اہتمام میں برکت، رجب اور شعبان میں اللہ کے حکموں کے لیے جسم کو تھکانے میں برکت، رجب اور شعبان میں میٹھی نیند کو، نرم بستر کو، خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر گھنٹوں اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنے میں برکت، رجب اور شعبان میں اپنے کاروبار میں سے وقت کو سمیٹ کر مسجدوں کو وقت دینے میں برکت، یہ اللہ عمل کی ایسی برکت ہمارے رجب اور شعبان میں پیدا فرما دیجیے کہ یہ برکتوں سے عمل کی گزرتے گزرتے اللہ کی شان تیرے فضل سے اللہ رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہو جائے۔ تو نماز کوئی نئی چیز نہیں رہی، پہلے سے نمازی تھا، تہجد کوئی پہلی چیز نہیں ہے، یہ تو پہلے سب تہجد پڑھ رہے ہیں، تو پھر اب جیسے رمضان داخل ہوا تو اچانک کوئی بوجھ بھوکا رہنے کا، اور اچانک کوئی بوجھ نمازوں میں آنے کا، اور اچانک کوئی ذمہ داری لمبے سجدوں کی کہ میں وہ تو پہلے سے ہے۔ تو یہ ہے اصل ترجمہ، اللہم بارک لنا۔ ارے ترجمہ سمجھ میں آیا؟ کس کو سمجھ میں آیا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ترجمہ سمجھ میں آیا نا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ رجب اور شعبان میں ہماری عبادتوں میں، ہماری دعوتوں میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرما دے، اور یہ کام کرتے کرتے بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو میرے دوستوں پھر کیا ہو جائے؟ رمضان کے روزے اس امت کی خیریت کی، اور اس امت کے اشرف اور افضل ہونے کی، اور اس امت کی امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی۔ تو قرآن کریم میں جن آیات پر رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، پہلی آیت تو یہ ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ پہلی آیت ہے، فرضیت روزے پر پہلی آیت فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ امر کا صیغہ ہے کہ جو زندگی رمضان مبارک کا مہینہ جس کی زندگی میں آ جائے تو اللہ فرما دے فلیصم، اس کے ذمہ کہ وہ کیا رکھے؟ صوم، روزہ رکھے۔ اور دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ روزہ صرف تم کو نہیں ہے، روزہ تم سے پہلی امتوں کے بھی کندھے پر تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے میرے ایمان والے بندو، ہم نے تم پر روزوں کو ایسا ہی فرض کیا جیسے ہم نے تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز پہلی امتوں کی بھی ذمہ تھی، رمضان کے روزے پہلی امتوں کی ذمہ بھی تھی۔ پھر کون سی وجہ ہے کہ اللہ اس امت کے بارے میں قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ یہ امت تمام امتوں سے بہتر ہے؟ پھر کیا وجہ اور سبب ہے کہ پیارے نبی اپنے روایات اور اپنی زبان بابرکت سے بات فرما رہے ہیں کہ کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور کسی نبی کی امت جا نہیں سکتی جب تک میری امت جنت میں داخل۔ تو یہ پہلے کیوں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے؟ ایسا کیا تھا اس امت کے بعد، اور ایسی کون سی خیر ہے جو اس امت کو دی گئی؟ توجہ سے سن، بہت پکی بات بولتا ہوں میں، الحمدللہ پڑھ کے بولتا ہوں، سمجھ کے بولتا ہوں الحمدللہ۔ دو وجہ ہے دخول جنت کی۔ اول مرحلے میں تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی کتنی وجوہات علماء نے لکھی ہے۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت نے اس امت کو کچھ اوقات ایسے عطا فرما دیے کہ ان اوقات میں عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے، کوانٹٹی بڑھ جاتی ہے، کوانٹٹی ثواب کی بہت بڑا ہے۔ نمبر دو، اللہ نے اس امت کو چند اعمال ایسے عطا فرمائے ہیں ان اعمال کی برکت سے ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اوقات میں لیلۃ القدر ہے، اوقات میں کیا ہے؟ ایک رات عبادت کر لو تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب، اور اعمال میں ختم نبوت کی محنت ہے۔ سنو دھیان، اعمال میں کیا ہے؟ ختم نبوت کی۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، ابن حبان کی روایت ہے، احادیث کی کتابوں میں سیاہ ستہ کی تو نکل پڑی، مطلب بمبئی کی زبان، اس لیے کہ اللہ نے ان کتابوں کو مقبولیت عطا فرمائی۔ اس ائمہ اربعہ کو اللہ نے پوری دنیا میں چلا دیا۔ ائمہ جو مجتہدین تھے وہ تو ان چاروں کے علاوہ اور بھی تو تھے، پوری لسٹ ہے بھائی، خزانہ ہے۔ اسی طریقے سے ان چاروں پر اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مشتمل فرما دیا۔
کہ قیامت تک امت ان کی اقتدا میں قرآن حدیث انہوں نے جو تشریح کی ہے اس کے لیے بڑی میں قیامت تک امت چلے گی. اسی طرح احادیث کی کتابیں بے شمار ہیں. ان میں سے 6 کتابیں جن کو سیاح سکہ مدارس میں پڑھا کر پھر ماشاء اللہ ہمامے کا انتظام ہوتا ہے, سب سے فضیلت نصیب کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس کو دنیا راتوں کی ترقیات سے ہم کنار فرمائے. تو احادیث کی کتابیں بہت ساری, ان میں اہم ترین کتاب ہے بخاری شریف کے ٹکر جیسی مصنف ابن حبان, اس میں روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا موقف ساعۃ فی سبیل اللہ, سننا دھیان سے میں آپ کو اللہ کے دین کی نسبت پر, اللہ کے دین کی نسبت پر کاروبار سے نکل کر, گھر سے نکل کر اور اپنی دنیا داری اور مجبوریوں سے نکل کر اپنی مسجد کی سطح سے عالم بھر کی سطح تک نقل و حرکت کرنے کا انعام آپ کو سنا رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا موقف ساعۃ فی سبیل اللہ, سنو سنو سنو, موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. اللہ کے راستے کے چند گھنٹے, یہ چند گھنٹے کا ترجمہ بہت بڑا کیا میں نے, ساعت نکیرہ ہے, موقف ساعت فی سبیل اللہ, اللہ کے دین کی نسبت پر اس کے چند گھنٹے کا قیام. اللہ کے فرما رہے ہیں خیر, بہتر ہے, من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. یہ جو من ہے نا, من خیر من, اس کو علماء نے فرمایا من تبعیضیہ ہے. بہت ساری کوالٹی کے من ہوتے ہیں قرآن کریم میں. اس کی وجہ سے کوئی اگر آتا ہے نا اردو ترجمے پڑھ کر اور آگے ترجمہ پڑھ کے چالو ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے مجھے کو دھمکیا کہ اللہ کے بندے تجھے کیا معلوم ہے اندر کی گہرائیوں کو. تو یہ جو من ہے نا, من, یہ من تبعیضیہ ہے, یعنی تھوڑا ہے, تھوڑا تبعیض بعض کے معنی میں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے اللہ کے راستے کے چند گھنٹے حرم شریف میں حجر اسود کے سامنے شب قدر عبادت بھری گزارنے سے بھی زیادہ افضل ہے. اللہ کے راستے کے چند گھنٹے, سنو توجہ سے, اللہ کے راستے کے چند گھنٹے خانہ کعبہ میں ہو, رمضان کے مہینے میں ہو, حجر اسود کے سامنے ہو اور رات اس کو مقدر اللہ کے فضل سے شب قدر ہو. اب اندازہ لگاؤ, رمضان کی خیر, حرم کی خیر, شب قدر کی خیر اور حجر اسود کا سامنا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو بیوی بچے گھر کاروبار کی مشاغل اور اپنے دنیا کے تقاضے قربان کر کے اللہ کے دین کو قائم کرنے, نمازوں کو قائم کرنے, تہجدوں کو قائم کرنے, نبی کا چہرہ قائم کرنے, نبی کی معاشرت کو قائم کرنے, نبی کے اخلاق کو قائم کرنے, نبی کی معاملات کو قائم کرنے, بے دینی ختم ہو, زنا کے اڈے بند ہو, شادیوں کا عمومی رواج قائم ہو سنت کے مطابق اور حرام خوریاں حرام کاریاں بند ہو, بازاروں کے فتنے ختم ہو, جھوٹ اللہ کی زمین سے ختم ہو. اس کو تو نے مقصد بنا کر گھر کو چھوڑا, بیوی کو چھوڑا, بچوں کو چھوڑا اور اپنے دنیا داری کو چھوڑا اور نکلا اپنی مسجد کی سطح پر گھومنا شروع کیا, شہر کی سطح پر نقل و حرکت شروع کیا. جب تو عالم بھر کو محنت کا میدان بنایا, اللہ نے مال دیا, لگایا مال, امریکہ کا سفر کیا, یورپ کا, جاپان کا, آسٹریلیا کا, یورپ کے ممالک کا اور افریقہ کے ممالک کا اور اس طرح آسٹریلیا کے ممالک کا اور یا چین کا, برازیل کا, نیچے اوپر اس سے گھومنا پھرنا شروع کیا. تو میرے نبی نے فرمایا سن, تیرا انعام یہ ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی بنا پر تو اللہ کو ایسا محبوب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تیرے اللہ کے راستے کے چند گھنٹے حرم شریف میں حجر اسود کے سامنے شب قدر عبادت بھری گزارنے سے بھی زیادہ افضل ہے. ایک صحابی آدھا دن لیٹ گئے تھے اور ارادہ خالص اللہ کے نبی کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنا تھا. میں آپ کو کیا بتاؤں, ہم لوگ تو اتنی کم لینی, بہت تعجب ہوتا ہے. ہمارا تو حال ایسا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, وقت تمہارے پاس میرے پاس دونوں کے پاس نہیں ہے. مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, بہت دھیان سے سننا. مفتی سعید صاحب پالنپوری نمبر اللہ مرقدہ نے اس بات کو لکھا ہے, جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے اور اسی حال میں حضرت کو اللہ نے اپنے بعد بلایا اور صدر مدرس رہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے غیر معمولی علمی عبقری شخصیت گزری ہے, غیر معمولی علمی متبحر عالم دین گزرے گئے مفتی سعید صاحب. انہوں نے لکھا ہے بہت بہترین جملہ کہ صحابہ کے گھر کاروبار کو چھوڑ کر دنیا کے اسفار کے دوران جتنے قتال کے واقعات, قتال یعنی لڑائیاں, صحابہ کے
گھر چھوڑ کر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ سے نکل کر دنیا میں پھیلنے کے دوران جتنے قتال یعنی لڑائیوں کے واقعات پیش آئے، ان کی حیثیت صرف اور صرف اتنی ہے کہ کوئی مسافر کسی منزل کو ٹارگیٹ کر کے منزل کی طرف چل رہا ہو اور اس کی سواری کے سامنے چٹان آ جائے، اب لا مسافر کے ذمے ہے سواری سے باہر نکلے، چٹان کو راستے سے ہٹائے اور اپنی منزل کی طرف۔ صحابہ لڑائیاں کرنے کے لیے مدینے کو نہیں چھوڑا۔ سنو میرے دوستو، صحابہ نے کفار سے لڑائیاں کرنے کے لیے مدینے کو نہیں چھوڑا۔ یہ الزام ہے قرآن پر اور یہ الزام ہے حدیث پر اور یہ الزام ہے نبوت کے مقصد پر، اس لیے کہ نبوت کا مقصد ہدایت پھیلانا ہے، نبوت کا مقصد ہلاکت پھیلانا۔ لڑائیوں سے ہلاکت وجود میں آتی ہے اور نبوت کا مقصد ہدایت پھیلانا۔ تو صحابہ کے جتنے اسفار ہوئے، ان اسفاروں کے دوران جو کتاب کے واقعات پیش آئے، ان کی حیثیت صرف کتنی ہے؟ راستے کے چٹان کی ہے، بات تو ہے کہ نہیں؟ اور آگے سنو، لڑائیاں جب ہوئی وہاں پر بھی قتال مقصود نہیں تھا، وہاں پر سامنے والے کو مقتول کرنا مقصود نہیں ہے، وہاں پر بھی مقصود مغلوب کرنا، مار ڈالو کاٹ ڈالو، آ گیا تو اس کو نمٹا ہی دو، وہاں پر بھی مغلوب کرنا مقصود ہے، مار ڈالو اس کو ختم کر دو، وہاں پر بھی یہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ کرے میں یہ جملہ آپ کو یہ مفسرین کے جملے، یہ بات میں نے جو بولا نا، یہ بات میں نے آپ کو لامع الدراری سے سنائی۔ لامع الدراری بخاری شریف کا حاشیہ ہے، اس سے میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں۔ یہ بات میں نے آپ کو شیخ الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنائی۔ یہ بات میں نے آپ کو میرے بزرگوں اوجز المصاری شرح موطا امام مالک کی سے آپ کو سنائی ہے، جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ صحابہ کے نقل و حرکت کا جو اجر ہے دین کو قائم کرنے کا، وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ پوری امت کو صحابہ کی طرح اجتماعی طور پر نقل و حرکت پر آنے کی ضرورت ہے۔ گھر چھوڑنے کی ہمت کرو، اللہ کی قسم، اللہ کا دین بجائے مسجد کے اطراف میں چلے۔ ایک صحابی صرف آدھا دن لیٹ گئے، میں آپ کو ترمذی شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، ایک صحابی صرف آدھا دن لیٹ گئے، اس کے لیے قناعت نہیں کرنا، کانے محروم، میں نماز پڑھتا ہوں نا 5 دن کی، آگے کا بوجھ مجھ پر مت ڈالو، اس کو بولتے ہیں کانے۔ دنیا میں تو قناعت نہیں ہے، ایک کاروبار دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، ہندوستان میں مال ہو گیا، بولا کوئی انویسٹ کرتے ہیں امریکہ میں، دبئی میں، کچھ ادھر، اتنی ہری سوجنی ہے اس کو، دنیا میں قناعت پسندی نہیں، حالانکہ بس قناعت پسندی ہونی چاہیے۔ تو کانے محروم، حاسد محروم، غافل محروم، یہ سب محرومی کی صفت ہے۔ غفلت ڈبا ڈالے گی، قناعت ڈبا ڈالے گی، حسد ڈبا ڈالے گی، عجب محروم، عجب پیدا ہو گیا، اپنی تہجدوں پر عجب پیدا ہو گیا، اپنی نمازوں پر عجب پیدا ہو گیا، تو یہ سب محرومین کی صفت ہے، آگے کی خیر سے رہ جائے۔ قانع محروم، حاسد محروم، عاجز خود پسندی آ گئی، غافل، یہ سب محرومین کی صفت ہے۔ محتاج بن کر، چھوٹا بن کر زندگی کو وصول کرنے کے ارادے میں ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے بھیجا، صبح ان کے تمام ساتھیوں کو مدینے سے روانہ کر دیا۔ نماز جمعہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کی نماز پڑھے اور مڑ کر مجمع کی طرف بیٹھے تو صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے مجمع میں حضور کو نظر آئے۔ بیان نماز اعمال کے مکمل ہونے کے بعد ان کو بولا عبداللہ ادھر، عبداللہ ادھر آئیے۔ عبداللہ بن رواحہ کو سامنے بلایا، عبداللہ بن رواحہ ادب جا کر سامنے بیٹھ گئے۔ فرمایا عبداللہ آپ گئے نہیں؟ فرمایا عبداللہ نماز جمعہ آپ کے پیچھے پڑھنے کے شوق سے میں مدینے میں رکا ہوں۔ یہ یقین کرنا پڑے گا، اس کو فکروں میں لینا پڑے گا اور حوصلوں کو لینا پڑے گا۔ نماز جمعہ صرف اور صرف آپ کے پیچھے ادا کرنے سے میں مدینے میں رکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی وجہ؟ بیوی، بچے، گھر کا راشن، کوئی اور دیگر کاروبار کے مسائل، کچھ وجہ نہیں ہے۔ اس لیے کی بات طے ہے کہ دوبارہ مدینے میں حاضری اور دوبارہ آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے کا موقع سعادت یہ مجھے اب زندگی میں مقدر نہیں ہوگی اور آپ کا دیدار و ملاقات اب جنت میں ہوگی۔ تو دل میں صبح یہ ارادہ ہوا میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، دوڑاؤں گا، چلوں گا اور جا کر مل جاؤں گا اپنے ساتھیوں سے۔ ایک آخری زندگی کی جمعہ مدینے میں آپ کی امامت میں آپ نماز پڑھائیں، آپ خطبہ پڑھائیں اور آپ کے پیچھے رکوع سجدہ کرنے کی دولت نصیب ہو جاوے۔ صرف اس شوق میں مدینے میں رکا ہوں۔
اب سنو ان کی بات کو کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی محبت اور شفقت سے ان کو یہ بات کہی اور ان کے واسطے سے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بات ہے. حضور نے فرمایا یا عبداللہ اب سن آگے کی کیا بھول ہو گئی تیرے سے اور کتنا پیچھے ہو گیا اور کتنا تیرا نقصان ہو گیا. فرمایا لو انفقت سننا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غزوتهم. اللہ اس کو تو فریم کرنا چاہیے مساجد میں. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غزوتهم. عبداللہ میرے پیچھے کی نماز جمعہ کے ساتھ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اللہ کے نبی کا فرمان کہ اللہ کے نبی اہمیت سمجھا رہے ہیں, عظمت سمجھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں فوکس تم کو کس کو کرنا چاہیے, زیادہ صلاحیتیں کس پر لگانا چاہیے. تمہاری بہتری صرف اسی میں کہ میں نے کہہ دیا, اللہ نے کہہ دیا تو تم کو چھوڑ دینا چاہیے مدینہ. وہاں میرا سن کر میری مان کر نکل جانے پر بھی تم کو ملتا, وہ میرے پیچھے نماز جمعہ پڑھ کر بھی تم کو نہیں ملا. حضور نے فرمایا عبداللہ میرے پیچھے کی نماز جمعہ کے ساتھ پوری دنیا کا مال, لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ ارب 2 ارب کھرب 2 کھرب نہیں, ماں فی الارض جميعا پوری دنیا میں جتنا مال ہے وہ پورا مال عبداللہ تیرا ہو جائے. اور تو کیا کرے, لگائے یتیموں پر, غریبوں پر, فقیروں پر, مسکینوں پر, بیواؤں کی شادیوں پر, مسجدوں کی ٹائلوں پر, مسجدوں کے ایسیوں پر, مسجدوں کے کارپیٹ پر اور دنیا بھر کی رفاہی کام پر تو خرچ کرے. بیوی بچوں پر تو لگانے پر اجر ہے لیکن تو ان مصارف کے مال کو خرچ کرے جہاں پر لگانے سے مسلمان کو الحمدللہ راضی ہو جائے, اللہ کی مجھے رضا مل جائے گی. تو حضور نے فرمایا میرے پیچھے کی نماز جمعہ کا ثواب اور پوری دنیا کا مال امت کے غریبوں, یتیموں, فقیروں, مسکینوں, بیواؤں پر ہروں پر خرچ کر دیا اور اخلاص اعلیٰ کر دیا. یہ 3 خیر بھی اگر جمع ہو گئی, حضور نے آگے فرمایا ما ادرکت فضل غزوتهم. عبداللہ ان لوگوں کے مقام اور مرتبے کو اللہ کے قرب میں, جنت کے داخلے میں اور اللہ کی رضا میں اور میدان حشر کی عزت میں ان لوگوں کے مقام و مرتبے کو اتنا کچھ کر کے بھی عبداللہ تم نہیں پہنچ پاؤ. اس کے لیے میرے دوستوں یہ درخواست ہے اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتا ہوں اس پورے مجمع سے, ذرا تھوڑا سا چاہتوں میں, شوق میں, ارادوں میں, حوصلوں میں, ٹارگیٹ میں اپنی ذات سے لے کر پورے عالم کو لے لے محنت کے میدان میں کہ انشاءاللہ میری جان امانت, میرا مال امانت, میرا وقت امانت, میری صلاحیت امانت, میری صحت امانت, ان 5 امانتوں کو صرف حلال کمانے میں نہیں لگاؤں گا, ان 5 امانتوں کو اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے پر لگاؤں گا. بھائی کون کو نیت کر کر ہاتھ اٹھاؤ کہ ہم اس کے لیے تیار ہے, اس کے لیے اجتماع ہے. لاکھوں مسلمان, کبھی دیکھا سپنے بھی نہیں آتے بمبئی کے مسلمانوں کو, لاکھوں مسلمان 3 دن 5 دن ایک پنڈال میں ایک امیر اور ایک امام کے پیچھے الحمدللہ نماز پڑھنے والا. کیا منظر ہوگا, کیا منظر ہوگا, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور آج 3 تاریخ ہے, دعا ہو چکی ہوئی 31 1 2 تاریخ کی مغرب بعد, سنڈے 2 تاریخ کو, 2 کو, تو پھر اس میں مغرب بعد دعا کا مشورہ ہوا ہے. اس کے لیے میرے دوستوں یہ پورے مجمع سے ادب سے درخواست ہے, اس خیر پر ایسی صلاحیتیں لگاؤ, اس خیر پر ایسی صلاحیتیں لگاؤ, ایسا مال لگاؤ. اچھا ٹارگیٹ کیا ہے؟ ٹارگیٹ یہ جو مجمع جمعہ میں وہ مجمع فجر میں, پہلا ٹارگیٹ. دوسرا ٹارگیٹ کیا ہے؟ یہ پورے ممبئی کی سطح پر بات ہوئی, جو مجمع جمعہ میں وہ مجمع فجر میں تھی, جو مجمع جمعہ میں اتنا مجمع مسجد کو وقت ہے, ان کی خواتین گھر میں نماز پڑھے اور ان کی خواتین حیا پردے میں آ جائے, ان کی خواتین گھر میں اعمال کا اور تعلیم کا اہتمام کرے. اور آخری ٹارگیٹ ہے ایک ایک مسلمان کو اگر وہ دیندار ہے اعلیٰ کر دے گا. کبھی تہجد کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو سال سے, لیکن اس کو یہ احساس ہو کہ اگر میں نے دین کے کام کو کرنے کے لیے اپنے وقت کو فارغ نہیں کیا تو میں اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں مسلمان ہوں, کامل مسلمان, کامل مسلمان. اس کے لیے اجتماع میں محنت ہو رہی ہے, تیاریاں ہو رہی ہیں, بسیں جا رہی ہے, لوگ اپنی قربانیاں جان و مال کی پیش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے نبی کو تعمیر کیا تو یہ پتھر اٹھا کر ایسے تکلیف سے چل رہے تھے. صحابہ نے رسول اللہ آپ نیچے رکھ دیجیے, ہم اٹھاتے ہیں. انتظامی قوم نے اتنا اپنے وجود کو استعمال کیا. حضور نے فرمایا خود ہو رہا کوئی نہ ہو العیش الآخرہ, جاؤ دوسری چیزیں اٹھاؤ, اصل عیش تو آخرت کا ہے, ہمیں اپنی آخرت کی تیاری میں لگے.
اس کے لیے مجمع کی درخواست ہے، اجتماع سے پہلے گھروں کی تعلیم، اجتماع سے پہلے فجر کی 5 وقت کی نماز زندگی میں، اور اجتماع سے پہلے بے دینی کے خاتمے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا، مسجد کی سطح سے اور وقت نکال کر اجتماع کا جانا اللہ رب العزت، اور اجتماع سے اللہ نے ہمیں سطح دی ہے ملک کے سطح تو ملک میں، اور اگر ممبئی ہندوستان کی سطح تو ہندوستان میں اللہ کے راستے میں خروج کرنا، اللہ کہیں جانا ہم سب کو عمل کی ضرورت ہے.